میں کچھ مہینے پہلے ایم ٹی وی روڈیز دیکھ رہا تھا جو کہ انڈین شو ہے. ویسے تو میں نے اسٹار پلس بھی دیکھا ہے لیکن I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو اندر ڈے ان مائی لائف. ابھی میں بینک سے آیا ہوں. بینک تو بند ہو گیا. لاک ڈاؤن میں دراصل مجھے بینک کی ٹائمنگ پتہ نہیں ہے, تو کل صبح جلدی جائیں گے. تو آج ہم بات کر رہے ہیں ٹک ٹاک ورسز یوٹیوب کی. میں ایم ٹی وی روڈیز دیکھا کرتا تھا, جس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ انڈین جو یوتھ ہے اور انڈیا میں جو کلچر ہے وہ کس قسم کا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کرنج کیا ہوتا ہے. اینی تھنگ وچ میکس یو فیل آکورڈ, انکمفرٹیبل اینڈ امبیرسنگ, اسے کرنج کہتے ہیں. تو آپ اگر انڈیا کا ٹک ٹاک کھولیں گے تو اس میں آپ کو ویسا ہی کنٹینٹ ملے گا جیسا کہ پاکستان میں ہے. لیکن چونکہ ایم ٹی وی روڈیز میں جب پارٹیسپینٹس آتے تھے, کنٹیسٹنٹس آتے تھے, تو ان سے پتہ چلتا تھا کہ سر کا ہے نا کہ میرے کو ایکٹنگ کرنے کا تھا, میرے کو چانسز ملا تھا سر, ایوری ون از لائک دیٹ. تو وہاں سے یہ مجھے پتہ چلا کہ یار ان کے کلچر میں ڈانسنگ, ایکٹنگ یہ چیزیں عام ہیں. وہ لوگ اسے پراپر ایز اے کریئر, میجورٹی لوگ اسے پرسیو کرتے ہیں. کوئی ڈانس کلاسز لے رہا ہے, کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے, ڈفرینٹ تھنگس. بالی ووڈ سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں وہ لوگ. لیکن سیم چیز جو ہے جب آپ پاکستانی ٹک ٹاک کھولیں گے تو آپ کو سیم اسی ٹائپ کا کنٹینٹ ملے گا. لیکن وہی انڈیا جیسا کنٹینٹ جب پاکستانی یوتھ بنا رہی ہے تو یہاں کے لوگوں کو یہ کنٹینٹ کرنج لگتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ پاکستانی کلچر از ڈفرینٹ. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے امیریکنز کے لیے شراب پینا غلط نہیں ہے. No one looks down upon anyone who drinks. تو اسی طریقے سے پاکستان میں شراب پینا ہمارے کلچر میں غلط ہے. تو انڈیا جیسا کنٹینٹ ہی جب پاکستانی یوتھ بناتی ہے تو لوگ اسے کرنج سمجھتے ہیں, جو کہ کرنج لگتا بھی ہے. اب میں یوٹیوب پہ مجرا کر کے ڈانس وانس کر کے یا کنٹروورشل ویڈیوز بنا کے ویوز مجھے مل جاتے ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ سب کرنے سے میری پرسنالٹی پہ امپیکٹ آئے گا, ایک غلط امپیکٹ آئے گا جو کہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا. تو یو ہیو ٹو چوز سم تھنگ دیٹ ورکس فار یو. آپ نے اپنی پرسنالٹی کے حساب سے اپنا کنٹینٹ بنانا ہے. کچھ نمبر آف فالوورز یا سبسکرائبرز آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کی ویلیوز کو, آپ کے کلچر کو اگر کمپرومائز کر رہی ہیں تو میرے خیال سے وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. میں نے ٹک ٹاک اب تک ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے. اگر مجھے کبھی ایسا لگا ان فیوچر کہ یار ٹک ٹاک پہ کچھ یوزفل کیا جا سکتا ہے, کچھ اچھا کیا جا سکتا ہے, تو میں ٹک ٹاک ضرور ڈاؤن لوڈ انسٹال کروں گا اگر مجھے لگا تو. بٹ فار ناؤ آئی لک ڈاؤن اپون ٹک ٹاک, کیونکہ جس قسم کا کرنج کانٹینٹ مجھے وہاں پہ ملتا ہے میرا دل نہیں کرتا کہ میں ٹک ٹاک یوز کروں. اب رہی بات ٹک ٹاک ورسز یوٹیوب کی, تو آئی تھنک ان دونوں پلیٹفارمس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. میں عرفان جنیجو کی ایک بات سے ریلیٹ کروں گا کہ جب میں اسٹوریز بنایا کرتا تھا انسٹاگرام کی, اور اسنیپ چیٹ پہ سب سے پہلے اسٹوریز انٹروڈیوس ہوئی تھی, تو جب میں اسنیپ چیٹ پہ اسٹوریز بناتا تھا تو مجھے ایک چیز فیل ہوتی تھی کہ یار ایک چیز کی کمی ہے. وہ اس چیز کی کمی ہے کہ یار کاش میں یہ 10 سیکنڈس کا جب میں اسنیپ بناتا تو کاش میں اس کو اسپلٹ کر سکتا, کاش میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر سکتا, تھوڑی بہت ایڈیٹنگ میں اس کے اندر ان ایپ بھی میں کر سکتا تو بہترین ہو جاتا. تو ٹک ٹاک نے وہ گیپ تو ختم کر دیا ہے, دیٹ از ٹرو. لیکن جہاں تک بات ہے یوٹیوب ورسز ٹک ٹاک کی, تو آئی تھنک بوتھ آر ویری ڈفرینٹ پلیٹفارمس. ان کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ دن میں 5 ٹک ٹاک بھی بنا سکتے ہیں, ہفتے میں 15, 20, 25, 30 بھی بنا سکتے ہیں. بٹ فار یوٹیوب آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے. میرے چینل پہ اس وقت 84 ویڈیوز ہیں, اور ہر ویڈیو پہ آن این ایوریج زیادہ ہی ٹائم لگا, لیکن آن این ایوریج میں نے 3 آورز اسپینڈ کیے ہیں اس کی پوسٹ پروڈکشن پہ, اس کو ایڈٹ کرتے ہوئے. تو 384 سا آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم اب تک میں نے اسپینڈ کیا ہے ان ویڈیوز پہ. تو یوٹیوب پہ کنسسٹنٹ رہنا اینڈ روزانہ ویڈیوز بنانا از ڈفرینٹ. ٹک ٹاک پہ آئی گیس از ویری ایزیئر دین یوٹیوب.
بہت زیادہ آسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ ٹک ٹاک بالکل بیکار ہے, صحیح ہے, میں کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا, لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کی پرسنالٹی, آپ کی کلچر ویلیوز کمپرومائز ہو رہی ہیں ٹک ٹاک کے کنٹینٹ کی وجہ سے, دین دس از ناٹ ورتھ پرسیوئنگ. پھر ٹک ٹاک پہ رہتے ہوئے یو کین ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. تھوڑا سوچو, تھوڑا ذہن لڑاؤ, کم اپ وتھ سم تھنگ دیٹس نو ون از ڈوئنگ. کیسا؟ جیسے اگر آپ یو ایس اے کا ٹک ٹاک کھولیں گے یا کسی اور کنٹری کا ٹک ٹاک کھولیں گے تو وہاں کا جو آپ کو کنٹینٹ ملے گا دیٹ از ڈفرینٹ. انڈیا کا کھولیں گے اور پاکستان کا کھولیں گے تو سملر. لیکن پرابلم جو ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہمارا اور ان کا کلچر بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹک ٹاک پہ کرنچ کے علاوہ آپ کو اور کچھ نہیں ملے گا. ایم شیور یوزفل چیزیں بھی ہوں گی وہاں پر بھی, لیکن میں نے تو اب تک نہیں دیکھی. انڈائریکٹلی میں نے خود تو کبھی یوز نہیں کیا, لیکن انڈائریکٹلی دوستوں کے پاس اور یہاں وہاں جب بھی میں نے دیکھا مجھے کوئی یوزفل چیز نہیں ملی ٹک ٹاک پہ. دیکھو جب آپ یوٹیوب پہ آتے ہو نا تو یوٹیوب پہ بہت ساری کیٹیگریز ہیں, ٹھیک ہے. یو کین ادھر چوز میوزک اینڈ ٹریول ویڈیوز, ٹریول گائیڈس اینڈ ایجوکیشن, ہر طرح کی کیٹیگری آپ کو یوٹیوب پہ ملتی ہے. گیمنگ. سو آئی تھنک دے بوتھ آر ویری ڈفرینٹ پلیٹفارمس, ان کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. یہ تھا میرا ایک اوپینین اباؤٹ ٹک ٹاک ورسز یوٹیوب. لیٹ می نو ان دا کامنٹس بلو کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے. اینڈ یا I'll see you guys in the next video. Peace out. بینک کے باہر میں نے سوچا تھا کیا ٹائٹ شاٹ آتا کہ میں موبائل رکھتا اپنا اور میں بائک پہ آ رہا ہوتا اور کیمرہ ریکارڈنگ آن ہوتی اور میں فوراً بائک پارک کرتا اور بینک کے پاس میں بائک سے اترتا. لیکن موبائل چھوڑنے کا میرے کو رسک لینے کا ہی نہیں ہے.